بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر منظر حیات حاضر. سٹی نیوز 7 کے تعاون سے آپ کے سامنے یہ ایک پروگرام ہم ترتیب دے کے پیش کرتے ہیں جس میں ہم گھر کے ماحول میں انفارملی آپس میں سیریس ڈسکشن کرتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس کے لیے انتہائی ہم نے محترم مہمانوں کو زحمت دی ہے. پاکستان کے صحت کے معاملات. میں چھوٹا سا انٹرو کروں گا، اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے صحت کا، سب سے پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو چیز ہے اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی لیول کے اوپر ہیلتھ انفراسٹرکچر دوسرے ملکوں کا کیا ہے جو ڈیولپڈ ہے. ہمارے ملک میں ٹوٹلی یعنی پورے ملک میں تمام ہاسپٹلز ملا کے تقریباً 1200 ہاسپٹلز ہیں پورے ملک میں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، اس میں فلنتھراپسٹ یعنی ایسے لوگ جو فری ہاسپٹلز ہیں یعنی صدقات کے اوپر، اور لوگوں نے ٹرسٹ ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہمارے پاس 5500 BHUs ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے پورے ملک کا جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کو BHUs کے اوپر رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً 680 کے قریب ہیں. وی ہیو 5000 ڈسپینسریز آلسو، جس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے پاس 5000 ڈسپینسریز ہیں، اور ہمارے پاس 700 کے قریب میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز موجود ہیں. یعنی اگر آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں اور اس سے 22 کروڑ عوام کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو یہ اسٹرینتھ ہماری نکلتی ہے جو کہ ٹوٹل جو ہے آلموسٹ 10,000 12,000 کے درمیان ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. ہمارا جو پر بیڈ ہے یعنی ایک ہمارا ٹوٹل بیڈ جو ہے ہاسپٹلز کے لحاظ سے وہ 1,30,000 ہے، ویری لو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں مختلف کنزیکٹیولی مختلف حکومتیں 1947 سے لے کے آج تک کتنا پیسہ خرچ کرتی رہی ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہماری جو ایلوکیشنز ہیں، مین ایلوکیشنز جو ہیں صحت کے شعبے کے اندر، وہ 3 اور 4% سے نیچے رہی ہیں. خان صاحب نے اسے تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے وہ یہ نہیں پراپرلی کر پائے. اب 18th امینڈمنٹ کیا ہے اور اس نے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ ایک قیامت خیز ایک نکتہ ہے جس کے اوپر پاکستان میں سنجیدہ بحث نہیں ہوتی، کیونکہ سینٹر سے 2 محکمے بلکہ شعبے کہنا چاہیے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، وہ لے لیے گئے ہیں، وہ پروونسز کو دے دیے گئے ہیں، اور وہ پروونسز جو کہ مکمل طور پہ ان کے لیے تیار نہیں تھے. کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ہمارے مسئلے کیا ہیں صحت کے؟ تو اس میں WHO کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو وہ کچھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں جو کہ انٹرلنکڈ ہے ود ہیلتھ سیکٹر. انسیف ڈرنکنگ واٹر، ہمارے پاس صاف پانی 22 کروڑ لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ دوسری چیز دیکھیں کہ اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی ہم نے صحت مند کیسے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہمارا پرائمری اس وقت جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے اس وقت پھیلے ہوئے ہیں یہ موجود ہے. سینیٹیشن ہماری جو ہے کمپرومائزڈ ہے، ہماری ویکسینیشن کمپرومائزڈ ہے، اور ہمارے ہاں غربت ہے. یعنی یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ہمیں ایک نظام کی موجودگی میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسے سسٹم کی طرف جس کے اندر ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. آج کے معزز مہمان جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہمارے پاس لوگ سوچنے سمجھنے اور بینائی والے نہیں ہیں جن کا آن ہینڈ ایکسپیرینس بھی ہے پریکٹیکل، اور جو انفلوئنس ڈیسیژن میکنگ کے اندر انفلوئنس بھی کرتے ہیں. تو میں انٹروڈیوس کرواؤں گا، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں MNA سیمی بخاری صاحبہ. شی از ممبر آف ہیلتھ کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی. ڈیفینیٹلی ہماری پالیسی جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ وہاں بحث ہوتی ہے.
ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں ایکسٹینسو ان کا ایکسپیرینس ہے پاکستان کا اور باہر کا، ڈاکٹر اویس فاروقی صاحب، اور وہ چیئرمین ہیں فوکس پاکستان کے. تو میں شروع کروں گا اس چیز سے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے سسٹم میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایلوکیشن کم ہے، ہاسپٹلز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ہم کیوں نہیں ایم این اے صاحبہ، ہم کیوں نہیں اس طرف جاتے کہ ہماری ایلوکیشن زیادہ ہو، ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ فلورش کرے، مطلب اچھے طریقے سے، اور عام لوگوں کو سہولت ملے. تو آپ کیوں ناکام ہوئے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو کتنے سالوں سے آپ جس کہہ رہے ہیں اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں آئے، ہماری گورنمنٹ کو ہارڈلی 2 ایئرز، 2.5 تو نہیں کہہ سکتے ایئرز ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنے ریسنٹ جو ہمارے بجٹس آئے ہیں ان میں ہم نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ہیلتھ بجٹ کو، جس میں اس وقت ہم نے 10% کر دیا ہے اپنا اس کو. اس کے علاوہ ہمارے اس وقت بہت سارے جو ہیں پائپ لائن میں ہیں پروجیکٹس، جس میں بہت سارے ہاسپٹلس پورے پنجاب میں ہم اراؤنڈ میرے خیال میں 15 کے قریب نئے ہاسپٹلس بن رہے ہیں، پلس جو پریویس ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بتایا رورل ہیلتھ سینٹرز، وہاں انفراسٹرکچر تو تھا ادھر، لیکن اب وہاں پہ نہ ڈاکٹرز جانا پسند کرتے ہیں، نہ کوئی پیرامیڈکس، نہ کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. ڈسپینسریز بھی ہم نے تو خود وزٹ کی ہیں، ڈسپینسریز میں بھی ایون ڈاکٹرز نہیں بیٹھتے، جنرل فزیشنز جانا پسند نہیں کرتے تھے. اب ان کو ساروں کو ریوائیو کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا لیکن ہوگا. اس کے علاوہ میں جس طرح آپ نے کہا ایک پاپولیشن ہمارے جو ہے نا وہ بہت کنٹرول نہیں ہوئی، ہماری پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس پہ بھی ہم لوگ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشنز کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس کو، جس طرح بنگلہ دیش نے اپنے پاپولیشن پہ کنٹرول کر کے ان کا بہت زیادہ اوپر گیا ہے، اپنا ہیلتھ کا ان کا جو ہے پروفائل بہت اوپر چلا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے پاپولیشن جس طرح. دوسری چیز ہے پاورٹی. اب پاورٹی بھی ایلیمینیشن جو ہے وہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ایک فوکس ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں، ان کو اویئرنیس دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن، پاورٹی سے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے اور پاپولیشن، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. تو اس کے لیے ہم نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس میں ہی اب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو برتھ اسپیسنگ کی طرف لے کے جائیں، پاپولیشن جیسے کنٹرول کریں، پلس ایجوکیشن کے لیے ہم نے اسکولز بھی ساتھ ساتھ بہت بڑھا رہے ہیں ان کی تعداد. اور ساؤتھ میں ہم نے ڈبل شفٹس کر کے ایوننگ اسکولز شروع کیے ہیں تاکہ جتنا ایجوکیشن آئے گی اتنا ہیلتھ کے اپنے جو ہے وہ اویئرنیس آئے گی. ٹھیک ہے، آپ درست فرماتے ہیں. اینڈ آپ بخاری صاحب، آپ کا فوکس جو ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن صرف ڈسکشنز کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے عام آدمی کو ریڈیکلی اس 2.25 سال میں کیا سہولت دی ہے کہ میرے جیسے جو طالب علم ہیں سیاست کے، وہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ کام انہوں نے کیا ہے اور پہلے والوں نے نہیں یہ کیا؟ تو کوئی ایسی چیز مجھے سمجھائیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملی ہو. میرا خیال ہے آپ بھی ہیلتھ کے اندر ناکام ہو رہی ہیں. ایکچولی ہم نے جو اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں پنجاب میں، ان میں 24 آور سروسز جو ہیں ان کو ہم نے انشور کیا ہے کہ سب کو ملیں اور ڈاکٹرز موجود ہوں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نرسز کے حوالے ہوتے تھے رات کو اگر پیشنٹ آئیں. دوسرے ہم نے صحت انصاف کارڈز اپنے شروع ہیلتھ کارڈز انٹروڈیوس کرائے ہیں، جو کہ اس وقت کے پی میں ساری فیملیز کو مل چکے ہیں. آلموسٹ آل دا فیملیز گاٹ اٹ. ان پنجاب میں ہم نے بھی ہاف کو پاپولیشن کو ملا ہے، اب ہاف جو ہے 2021 کے اینڈ تک، جس میں 10 لاکھ تک کا علاج آپ کا فیملی ممبر اگر کسی کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے تو فری ٹریٹمنٹ ہوگی اس کی، جس میں بہت سارے ہاسپٹلز اس کے اندر آ گئے اس کے انصاف کارڈز جس میں جو اپلیکیبل ہے. تو اس طرح کی، اسی طرح ڈسپینسریز میں جس طرح میں بتایا ابھی ڈاکٹرز کو پہنچا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو میڈیسنز جو ہیں آپ دیکھیے کہ وہ پچھلے 15 سال سے میڈیسنز جو ہیں ان کی جو ہے پرائسز ایک ہی کانسٹنٹلی ایک وہ تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. وہ تو دیکھیں نا، وہ آپ کے کارنامے تو نہیں ہیں، وہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جسے بہت بڑا اسکینڈل بھی کہا جا سکتا ہے. اس طرف تو خیر ہم نہیں آ سکتے، لیکن میں فاروقی صاحب یہ عرض کروں گا کہ انصاف ہیلتھ کارڈ، آپ بھی ہاسپٹل میں کام کرتے رہے ہیں، میں بھی ہاسپٹل میں 5 سال کام کرتا رہا ہوں. انصاف ہیلتھ کارڈ سے سروس ڈلیوری کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ چیزیں let me take a step back. What are we looking for? We are looking for dedicated people. We are looking for who have foresight. If you look at the number of applications, اس میں 80%
لیڈیز ہوتی ہیں. With all due respect. میڈیکل کالج کی بات فرما رہی ہے. یہ رجحان چینج ہوا ہے. 78 میں میری کلاس فیلوز 33 تھیں ان کئی بچیاں جو مطلب اب تو خواتین ہو گئی ہیں وہ بلکہ نانی دادیاں بن چکی ہیں, بٹ میں ایج نہیں بتاؤں گا, ہم بوڑھے ہو گئے اسی کی اسی طرح ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ لڑکیاں 80% ہو گئیں, تو اس سے کیا نقصان ہوا پھر؟ یہ تو اچھی بات ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. بٹ خوشی اسی وقت تک ہے کہ دس پرووائڈس دی اپرچونٹی فار دوز گرلس who really want to be dedicate their life and provide the medical care. وجہ کیا ہے؟ 80% the moment they get MBBS card ہاتھ میں, یعنی انصاف کارڈ نہیں, MBBS کارڈ. چلو. تو number one, I can't tell you how many people have come to me after MBBS. میرے سامنے بیٹھ کے روئی ہیں. میں کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہتی میری فیملی نے کہا ہے کہ ہم نے پیسے اکٹھے کر کے تمہیں پڑھایا ہے, تم نے MBBS کر لیا, جاب ڈھونڈو کسی کو. اسے ایکسپلین کریں گے آپ کہ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ شاید ہمارے سارے ناظرین جو ہیں آپ جیسے میچور آدمی سے سیکھنا چاہیں گے. مینس فائنڈ اے پارٹنر جس سے آپ کو شادی کر. تو شادی جو ہیں اوپر نہیں ڈیسائیڈ ہوتی, یہ یہاں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. تو ان کے اندر جو ہے 80% آر گون. دی فرسٹ تھنگ دے ڈو اٹ اونلی لیوز دی 20% آف دی ریمیننگ پیپل. نہیں ڈاکٹر صاحب, مرضی سے شادی کرنا اور پروفیشن میں نہ رہنا یہ دو چیزیں مختلف چیزیں ہیں. آپ دونوں کو ملا رہے ہیں. دونوں کو ملا. کیسے؟ بہت شادی شدہ ڈاکٹرز ہیں جو کام بھی کرتی ہیں. نہیں, وہ اس 20% میں ہے. اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کام آنی چاہیے میڈیکل کالجز میں؟ جینڈر ڈفرینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں ان کے لیے. Can you imagine somebody working in a place like any government? ہر روز خبر پڑھیں گے آپ کہ اس کی وہاں پہ مار پٹائی ہو رہی ہے, پیشنٹ آیا ہے, فزیکلی ہینڈلنگ, ابیوزنگ. تو یہ کام جو ہے نا, ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا, ناٹ ڈاکٹرس بٹ پبلک کو تیار کرنا کہ when you go to the hospital, what can they expect? لا کر کے وہاں پر ایک دادا جی کو وہاں ڈال دیا. ڈاکٹر صاحب آپ تو سوشل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, میں تو ہیلتھ سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. سوشل بیہیویئر جو ہے وہ تو چینج کرتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے, بیکاز وی آر سوسائٹی انفارچونیٹلی از ناٹ اے ویری سویلائز سوسائٹی. تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس کو ایک اچھے بیہیویئر کی طرف لے کے جائیں. بٹ واٹ اباؤٹ دا ہارڈ کور میڈیکل فیسلٹیز؟ اس کی طرف میں آتا ہوں. پلیز. جتنا نمبر آپ نے بتایا ہے اور جتنے اس میں اپلیکینٹس ہوتے ہیں پاپولیشن کی وجہ سے, we have far gone beyond our capacity to allocate beds, to allocate doctors, because this message has not gone کہ اس کے اندر ایک عام آدمی کی کیا رسپانسبلٹی ہے. Because we are totally uneducated society. 80% are just uneducated. Just because he has a MA/BA degree, he doesn't know how to behave on the roadside. ٹھیک, چلے اس میں بھی بحث ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم انسیولائزڈ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. آئی ہیو سین, میں نے کئی ایسے ان پڑھ لوگ دیکھے جو بہت مہذب ہیں, اور میں نے بہت پڑھے لکھے بندے دیکھے ہیں جو کہ بالکل غیر مہذب ہیں.
تو ہم اس ڈیبیٹ، اگر آپ ہیلتھ منسٹر ہوں آپ کیا کریں گے؟ دو چیزیں، پاپولیشن گروتھ، اویلیبلٹی آف ریسورس. بٹ بخاری صاحبہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوکس کر رہے ہیں جینڈر بیلنس کے اوپر، ڈاکٹر صاحب فوکس کر رہے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر ٹھیک کیا جائے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ اگلے 100 سال کے اندر بھی بہتر ہوگا؟ وہ میں یہی کیسے کہی تھی، ایجوکیشن از دا کی، جس سے ہم اپنے ساری اگلی جنریشنز کو ریفارم کر سکتے ہیں، ان کے بیہیویئر میں چینجز لا سکتے ہیں. اور ہمارا اس وقت 30% سے بھی کم لٹریسی ریٹ ہے، اس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم نے ڈے اینڈ نائٹ اس کے اندر جو what can I tell you? I've spent 50 years in Europe and America working and teaching and learning. ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل، سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں پر ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہاؤ مینی مارکس یو ہیو، دیٹس اٹ. نہیں تو اور کیا ہونا چاہیے؟ پورا بیہیویئر. لیٹ می ٹیل یو، آئی واز آن ایکیڈیمک ٹیم ان راچسٹر، نیو یارک. تو میں نے کبھی what are you seeing? What are you looking? Because half of them are PhDs, other half have written papers, they're mature, and it's a long process. You will know. Come and join us. لیکن اب ڈاکٹر صاحب ٹھیک، اب میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ لنڈن کی مثال دے رہے ہیں وچ از اے ویلفیئر اسٹیٹ. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ریسورسز ان کے جو ہیں ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جی. مجھے ہماری میں اکانومی، بخاری صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں آپ اتنے ریسورسز تو کر دیں، مطلب آپ ڈاکٹر صاحب اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں، آپ بحث کریں جا کے کہ 10% ہونے چاہیے، 12% ہونے چاہیے، 15% ہونے چاہیے، تو کیوں نہیں آپ کام کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر پر؟ جی ہم ریسورسز پہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں؟ جی اب ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کو، کیونکہ ہمارے جیسے اکانومی ہماری جو تھی، آپ دیکھیے جب ہمارے پاس گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس جو فورکس جو تھے ریزروز بہت بالکل منیمم تھے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی ہماری اس کے بعد اب کووڈ بھی آ گیا تو ہمارے تو بہت ڈاؤن چلی گئی. لیکن اس کے باوجود ہم ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کے اوپر ہمارا 2 پرائیورٹیز ہماری پی ایم صاحب کی ہمیشہ سے ہماری پالیسی میں یہی تھی کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ ہم نے اپنے پبلک کو پہنچانا ہے، ہر ڈور اسٹیپ تک ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ملے، جس کے لیے ہم نے کارڈز انٹروڈیوس کیے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا نہیں ہے. میں تو آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں. I'm neutral in that. اچھا نہیں، Absolutely neutral. ڈیپینڈس آن دا سروس پرووائڈر. اگر ڈاکٹرز اگر اچھے پروڈیوس کر رہے ہیں تو آف کورس وہ پھر وہ اس میں ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں یہ جنریشنز لگتی ہیں چینج کرنے. مائنڈ سیٹ جو ڈیولپ کیا پرانی گورنمنٹس نے، جس طرح ان کا کر دیا گیا، ہماری سوسائٹی کا بات کر لیتے ہیں. ایز اے سوسائٹی جو ہے نا ہم لوگ مین ہو چکے ہیں. آلویز ٹاک اباؤٹ آور سیلوز، وی ناٹ کنسیڈرنگ ادر پیپل. ویسے میں ہیلتھ پہ کنسنٹریٹ کر رہا تھا، لیکن یہ جو بخاری صاحبہ نے فرمایا ہے میں اس کے جواب میں عرض کروں گا اور اس کے بعد میں کویشچن 1-2 اور لے کے آؤں گا. مجھے یہ لگتا ہے میرے کئی بیچ میٹس جو ہیں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سروسز چھوڑ کے سوشل سیکٹر میں آئے اینڈ دے ہیو ڈن ونڈرز. اخوت، مائکرو فائنانسنگ فری، 123 بلین پاکستانی روپیز کا قرض حسنہ دے رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل کے اندر کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی فری. اور آپ، میرا تعلق فیصل آباد سے، فیصل آباد کے اندر ٹرسٹ ہاسپٹلس کی 9 لگی ہوئی ہے جو فری کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کی ڈیفیشنسیز ہیں اور جو نجی شعبے کا لالچ ہے اس کو جو ہے بیلنس آؤٹ کر رہا ہے ٹرسٹ ہاسپٹلس، پیپل ہو ہیو فائنینشیل مسلز، اور وہ اس کو کر رہے ہیں. لیکن سر حکومتیں چیریٹی پہ تو نہیں چلتی ہیں. وہ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اتنا کام کیا ہے، چیریٹی پہ کیسے چلائیں گے آپ؟ اس کا ایگزامپل اور جواب میں یہی دوں گا. It takes 2 to 3 million rupees to produce one doctor in this country. What is the return for it? 0. ڈاکٹر صاحب کیسے؟ آپ نے یہ کر دیا
چلیں GDP کا certain amount is increased now. Where do you find the faculty? Where is the faculty? They're gone. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وی ہیو اسٹالوارٹس آف دا لیول آف ڈاکٹر سیال, آپ قائدی میں ہیں, راشد لطیف. بینگ اے ڈاکٹر میں عرض کر رہا ہوں, حالانکہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن وی ہیڈ اسٹالوارٹس. راشد لطیف, these are just few. اس سے پہلے میں کہہ دیتا ہوں کہ غلام بھیک. جی جی بالکل, جی میں نے بالکل بالکل بالکل. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا جب اس کی ایک, چلے وہ اس کو چھوڑ دیں, اسکالرشپ کے بعد. آئی واز دی بیسٹ گریجویٹ ہو اپلائڈ سندھ کے اندر ماشاء اللہ. تو گیٹنگ فرسٹ پوزیشنس ان آل 5 years. تو مجھے کہتے ہیں کہ او آئی تھنک یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اسکالرشپ یور سیلف. یہ آسٹریلیا کے لیے تھا. تو میں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ٹو سارٹ آؤٹ پرسن ہو شوڈ بی ایلیجبل فار دس. مائی فادر واز آرڈنری جنرل فزیشین. وی آر 7 brothers, or we were 7 brothers. درست. کیونکہ یہ پاپولیشن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ نمبر آف فیملیز جو ہے. ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, پر میں بخاری صاحب سے سیکھنا چاہوں گا یہ چیز, اور میں انہیں عرض کروں گا اور کہ پرائم منسٹر صاحب کو آپ کیوں نہیں بتاتی جی کہ یہ ہیلتھ کے یہ مسائل ہیں؟ جی بالکل. آپ کیوں نہیں بتاتی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ نے ایک ہاسپٹل بھی چلایا ہے, تو یہ گورنمنٹ کا سیکٹر بھی تو ٹھیک کرے نا, یہ کون ٹھیک کرے گا؟ وائی ہی از فیلنگ آن دیٹ؟ نہیں دیکھیں, ایکچولی جس طرح ایک تو آپ نے کہا 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں میں ڈیوالو ہو گیا ہے, تو ہر صوبہ اپنے اپنے بجٹ کو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, جس طرح ہوتا ہے ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تو خود سب سے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں. ان کا جو انہوں نے ہاسپٹلس بنائے ہیں جس میں فری ٹریٹمنٹ دیا جائے پور پیشنٹس کو, تو انہی کی اور جو ہے نا آٹونومائز کرنے کی ہم نے پالیسی لے کر آئے ہیں, جو KPK میں ہم نے کر دی ہے کہ سارے ہاسپٹلس جو ہیں ان کا اپنا سیٹ اپ ہے. جیسے باہر بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اس کے انڈر نہیں ہیں, آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فرما رہی ہیں, لیکن میری گزارش ہے کہ شوکت خانم چلے بہت اچھا ہسپتال ہے, مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن میو کو کیوں نہیں انہوں نے ٹھیک کیا؟ چلے آپ کہیں جی کہ 18th امینڈمنٹ آ گئی جی, اب ان کو تو بزدار صاحب کو آپ کیوں نہیں کہہ رہی؟ آپ کتنی بار ملے ہیں بزدار صاحب سے اور یاسمین راشد صاحبہ سے؟ یاسمین راشد صاحبہ میرے لیے بڑی قابل قدر ہیں, میری سینئر ہیں ان میڈیکل پروفیشن, تو آپ کیوں نہیں انہیں ملی اور انہیں کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے, حل کریں اسے؟ جی ماشاءاللہ وہ خود بہت قابل خاتون ہے, وہ سب وزٹ بھی کیے انہوں نے, اور وہ MTI جو ایکٹ لے کر آئے ہیں جس میں یہ آٹونومائز کیا جا رہا ہے, میو بھی اس میں شامل ہے, ان کو سپریٹ کر کے یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں, اور ان کو اب آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا ریفارمس لے کر آ رہے ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی اور پیرامیڈکس بھی, ہر کسی کی فیسلٹیز پیشنٹ کے لیے نا بہت سارے ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن ابھی میرے خیال میں وہ جو ہے نا میڈیا پہ ہم اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے. مجھے 2-3 فیسلٹیز بتا دیں جو آپ کی گورنمنٹ نے کی ہوں. چلے ہم ایویڈنس بیسڈ بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیمی بخاری صاحبہ نے یہ کام کیا اور بزدار صاحب کو یہ کہا یا پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. کیا اس کا رزلٹ کنکلوژن کیا نکلا پھر ڈسکشن کا؟ جی ایکچولی میرا جو ہے تعلق ذرا فیڈرل لیول پہ ہے, تو میرا پنجاب میں اتنا جو ہے نا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحبہ سے بھی اور CM سے بھی. میرا زیادہ فیڈرل لیول پہ ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں صرف اسلام آباد تک محیط ہے, اس کے اندر بہت کم ہاسپٹلس آ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا وہ ہر سیلف شی از ڈوئنگ اے لاٹ فار دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو وہ میرے خیال میں وہ ساری انفارمیشن CM کو پہنچا رہی ہیں. جس طرح مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس ہم نے تقریباً لاہور میں, پورے پنجاب میں بلکہ 5 نئے بنا رہے ہیں, جو میٹرنل. جی ایکچولی ٹائم لگتا ہے نا,
کیونکہ جو پرانے تھے ان کو بھی تھوڑا ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ میں نے کہا 24 آور جو ہیں ڈاکٹرز جو کہ ایکسپیرینس ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو فوراً ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. وہ تو پہلے بھی تھا جی، لیکن وہ پہلے تھا نا. I worked in emergency myself. Okay. Emergency is operational 24/7. Right. اس میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. چلے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ انیشل سٹیج میں ہیں، شاید آپ کنکلوسیو سٹیپس ابھی نہیں لیے، تو یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ جلد سے مار کٹائی، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو بدتمیزی کی بجائے ہم کہیں کہ ہم نے پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی ایجوکیشن ٹھیک کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. نمبر آف آورس آن ڈیوٹی was 18 hours in New York at one time. In residency? In residency. Yes. ایک پیشنٹ آیا and doctor was so tired that he kept sleeping and responded very little. Patient died. They reprimanded the staff, and they went on to reduce the hours of work. So that means کہ ان کی ڈیسیشن میکنگ میں اور ان کے کام کرنے والوں میں there is a connection. So it is missing here. Yeah. There are a lot of things which are missing in the system. ٹھیک جی، یہ تو بہت بڑی ایک طویل اور خوبصورت ہم بحث کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح MNA صاحبہ نے فرمایا اور جس طرح ہمارے معزز مہمان جو ہیں ڈاکٹر اویس صاحب نے فرمایا کہ بہت کچھ کرنا چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ جہاں بھی ہوں گے آپ ہیلتھ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے زندگی آسان بنانے کی آپ بھرپور جد و جہد کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتا ہوں آپ سے، اور میں آخر میں اپنے نیوز چینل سٹی نیوز 7 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے پروڈیوسر آفاقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا اور ہم اتنے لائق اور اتنے دانا لوگ جو ہیں ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کر کے کنکلوڈ کر سکیں. بہت شکریہ.